بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صلوات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی پاک آل پہ۔ جناب زینب سلام علیہا نے یزید کے دربار میں شام میں جو خطبہ دیا وہ یادگار خطبہ تھا، اور آج بھی اس خطبے کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس میں جو الفاظ آپ نے استعمال کیے وہ کمال مہارت تھی، اور جو خطبہ آپ نے دیا وہ بالکل امام علی علیہ السلام کی آواز میں بہت ہی جرأت اور بہادری سے دیا، جسے سن کر وہاں پہ لوگ بے تحاشا رونے لگ گئے اور غم کی ایک فضا قائم ہو گئی۔ آپ نے اس خطبے میں فرمایا، شکر ہے اس خدا کا جو پروردگار عالم ہے، اور درود ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اولاد پیغمبر پہ۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت اور مغفرت سے بہرامند فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ عزدی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ فرمائے اور ہم باقی سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اس کے بعد جناب زینب سلام علیہا نے یزید کی طرف دیکھ کے فرمایا، اے یزید، تو ہم پر زمین و آسمان تنگ کر کے اور قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کے یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے ہم کو ذلیل کیا اور تجھ کو عزت بخشی؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ وقتی کامیابی مقرب الہی ہونے کی دلیل ہے؟ مارے خوشی کے تو اپنے جامے میں نہیں سماتا، ٹھہر جا، تجھ کو جلدی کیا ہے؟ خدا کا فرمان ہے کہ کافروں کو ہم نے جو مہلت دی ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، ہم نے صرف اس لیے ان کو مہلت دی ہے کہ وہ گناہ اور زیادہ کر لیں، اور آخر میں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آزاد شدگان کے فرزند، کیا عدل اور انصاف اسی کو کہتے ہیں کہ تیری بیبیاں اور کنیزیں چار دیواری میں باپردہ بیٹھیں، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اسیر کر کے بغیر چادر پھرائی جائیں، در بدر پھرائی جائیں، تاکہ ہر جگہ کے لوگ ان کا نظارہ کریں، شریف و ذلیل ہر ایک کی نگاہ ان کے چہروں پہ پڑے؟ تو حسین کے پاکیزہ دندان مبارک پر چھڑی رکھے ہوئے ہے، یہ وہ حسین ہے جو وقت کا امام اور سید و شباب اہل جنہ ہے۔ تو نے ذریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل عبد المطلب کا خون بہا کر ہمارے دلوں پر بڑا کاری زخم لگایا ہے اور ہمارے ہرے بھرے باغ کو تہس نہس کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو زمین کے درخشندہ ستارے تھے۔ اے خدایا، تو ہمارا حق اس سے وصول فرما اور ہمارے اوپر ظلم کرنے والوں سے ہمارا انتقام لے، جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے وارثوں کو مارا ہے، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ اس کے بعد جناب زینب سلام علیہا نے فرمایا، اے یزید، تو نے ہمارے گھر میں آگ نہیں لگائی بلکہ اپنے جسم کو جلایا ہے، اپنی ہی بوٹیاں نوچے جانے کا بندوبست کیا ہے، کیونکہ تو عنقریب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والا ہے، جہاں تجھ سے آل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہاتھ رنگنے اور اہل حرم کی بے عزتی کا جواب طلب کیا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے شہداء اکٹھے ہوں گے اور تجھ سے ان کے ناحق خون کا بدلہ چکایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے مقدمے کا حاکم ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، تو رہتی دنیا تک ہمارا ذکر نہ مٹا سکے گا، نہ ہماری شریعت باطل کر سکے گا، بلکہ رہتی دنیا تک یہ سانحہ تیرے لیے بدنامی کا باعث رہے گا، جو تیرے چھپائے کبھی نہ چھپے گا۔ تیری حکومت بہت جلد فنا ہونے والی ہے، ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ خدا نے ہمارے حسین علیہ السلام کو شہادت عطا فرمائی، اور وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اور بے شک وہی ہمارا نگہبان ہے۔ یہ وہ خطبہ تھا جو کہ جناب زینب سلام علیہا نے یزید کے دربار میں بڑی جرأت بہادری سے دیا،
اور آپ نے وہاں بیٹھے مجمع کی سوئی ہوئی روحوں کو جگایا اور انہیں یہ بتایا کہ کس طرح سے یزید نے ان پر ظلم کیا اور اس ظلم کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، اور کس طرح کربلا میں شہداء کو اس نے قتل کروا دیا اور مسلمانوں نے ہی اپنے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ اس پہ ایک شعر عرض ہے: ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر ایک کی چوکھٹ پہ یہ ستارہ نہیں آتا۔ جزاک اللہ۔